ناظرین، آپ کا پروگرام صبح ہدایت اور میں علی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہمارا بریک کے بعد سیگمنٹ ہوتا ہے عالمی جائزہ، اور عالمی جائزہ کی جو تفصیلات ہیں وہ علی بھائی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویلکم ناظرین، پروگرام عالمی جائزہ، سیگمنٹ عالمی جائزہ میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس کے اندر ہم جو ہے وہ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہیں نیوز کے اندر، جو بھی ہم اسٹوریز لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو بھی تبدیلیاں، مطلب آج کل خبروں کی رفتار اتنی ہے کہ ہر لمحے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں سے جو ٹاپ سٹوریز ہیں وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس کے اوپر بات کریں۔ تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن کے اوپر حجت الاسلام سید عبدالحسین موسوی جو ہے قم کے شہر، ایران کے شہر قم سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ قبلہ آپ کو آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، شکریہ۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے، ہم یہی چاہیں گے کہ وہی چیزیں تمام جو ہے وہ اپنے ناظرین کے ساتھ اس کو شیئر کریں کہ ایک نیا معاملہ کھڑا ہو گیا ہے، جیسے کہ صدر مرسی کو، جو کہ ترکی کے منتخب وہاں کے مصر کے منتخب صدر تھے، ان کو جو سزائے موت کا حکم ہوا ہے، اور یوسف الزرقاوی کو، تو اس کے معاملے میں جو ترکی سے حالات کشیدہ ہو رہے ہیں، اس بارے میں ہم جو ہے وہ آپ سے آج گفتگو کریں گے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ معاملہ کدھر جائے گا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اسلامی بیداری کا، جی، لوگ بیدار ہونے جا رہے ہیں۔ اس کی جو ایران کے بعد بڑی کڑی مصر میں دیکھنے کو ملی کہ تاریخ میں پہلی بار ایک ڈیموکریٹک، ایک منتخب اور عوامی حکومت اقتدار میں آئی، اور جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں انہوں نے اسی کو گرانے کے لیے مرسی کو اقتدار میں لایا، اور امریکہ اور حتیٰ اقوام متحدہ نے بھی اس میں اچھا خاصا رول کیا۔ مگر آج مزے کی بات یہ ہے کہ آج یہی ڈرامہ کرنے کے لیے ہمیں امریکہ بھی سر پیٹتا نظر آ رہا ہے، یورپی یونین بھی اسی طرح، حتیٰ اقوام متحدہ بھی۔ تو یہ دوگلا پن عوام کو سمجھنے میں بہت آسانی لائے گا کہ یہی جو ایسے ڈکٹیٹروں کو اقتدار میں رکھتے ہیں اور جمہوریت کی بے کنی کرتے ہیں، ان کے جو دوہرا معیار ہے یہ اس حرکت سے بھی کافی حد تک نمایاں ہوگا۔ یہ میں نے جو جولائی 2013 میں مرسی اقتدار میں آئے تھے، تو اس وقت ان کو گرانے کے لیے انہوں نے کیسے اقدامات کیے، اور آج جب اس کا یہی نتیجہ تھا کہ اس جمہوریت کے تمام عوامی مطالبات کو مسخ کرنے کے لیے ایک سیاسی داؤ پہ شروع ہوں گے، جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ نہ کہ صدر مرسی صاحب کو حکم قتل سنایا گیا، بلکہ یہ جو دہشت گردی کے حامی ہے مفتی صاحب قرضاوی صاحب، تو اب خود جنہوں نے تکفیری سوچ نے اس جمہوریت کے خلاف جو محاذ کھڑا کیا اور مرسی کی حمایت کی، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تکفیری بھی اس پہ واول کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اگرچہ یہ انتہائی دردآور اور تلخ لمحہ ہے اس بات کو مشاہدہ کرنا کہ یہ عدالت نے یہ فیصلہ سنایا ہے، مگر یہ بات قطعی ہے کہ جو آواز دبائی جا رہی ہے، عوامی آواز جو ہے وہ نکھر کر اپنی قوت اور جرأت کے ساتھ ابھرنے جا رہی ہے، اور اس کو ہم اسلامی بیداری کا نام دیتے ہیں۔ جو کوئی بھی حربہ یہ استعمال میں لانا چاہے، مگر یہ قطعی یہ ہے کہ عالم اسلام نے بیدار ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ بھی یہاں میں یہ جملہ میں تمام کروں
کہ یہ بھی عالم اسلام میں جو شیعہ اور سنی میں تقسیم ہے. ابھی آپ دیکھیں گے کہ سنی جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، تجزیہ عالمی سیاست کا تجزیہ کرنے کا مادہ رکھتے ہیں، وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ سنی انقلاب لا سکتے ہیں مگر انقلاب کی حفاظت نہیں کر پاتے، مگر شیعہ جب انقلاب لاتے ہیں اس انقلاب کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے اب انہوں نے اسی اصول پہ چلنے کی کوشش کرنی شروع کی ہے کہ ہم میں صرف انقلاب آنا نہیں ہے، ہمیں انقلاب کی حفاظت کرنا بھی سیکھنا ہے، اور ہمیں انشاءاللہ یہ بھی دیکھنے کو ملے گا. ابھی دو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ ترکی نے ابھی جو بالکل تازہ ترین خبریں ہیں کہ ترکی نے کہا ہے کہ ایسے ملک کو دوست نہیں رکھتے جو منتخب صدر کو پھانسی پر لٹکائے، اور اردوغان صاحب نے کہا ہے کہ مغربی ممالک جو ہے وہ مصر کے اوپر پابندیاں عائد کریں. تو اب معاملہ کچھ ایسا ہے کہ اگر اس کو ہم دوسرے رخ سے دیکھیں تو مسلمانوں کا داخلی معاملہ ہے، جو کہ داخلی جنگ مسلمانوں کے اندر چل رہی ہے مختلف محاذوں کے اوپر، مگر جو بھی کہا جائے بہرحال مسلمانوں کا یہ آپس کا معاملہ ہے. اس میں اور ممالک کو ملا کے اس چیزوں کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، نہ کہ ایک رسپانسبل پرسن کا وہاں سے بیان آنا، اتنی بڑی شخصیت کا کہ مغربی ممالک اٹھیں اور مصر کے اوپر پابندیاں لگائیں. مطلب یہ ایک عجیب سی بات ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ وہی سیاسی باتیں ہیں جو خود مغرب اور عالم استکبار کے اشاروں پہ ناچنے والے سیاستدان ہیں. یہ عوامی جذبات کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے بیان بازی کرتے ہیں، جبکہ جب ان کو جمہوری حکومت کی حمایت کرنی چاہیے تھی انہوں نے نہیں کی. خود سعودی عرب کو آپ نے سعودی عرب میں جب مرسی صدر بنا، میں چھوٹی مثال دوں گا کہ مثلا 1 روپیہ اس کی حکومت کی حمایت کے لیے صدر مرسی کو دیے، مگر جب اب سی سی نے ٹاپل کیا گورنمنٹ کو، 1 روپے کے مقابلے میں 10,000 روپے سی سی کو دیے گئے کہ بھائی واہ بھائی کیا بات، تم نے کیا کمال کر دکھایا. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ عمل میں کچھ کرتے ہیں اور بیان بازی میں کچھ اور. جو بھی ترکی کا بیان ہے وہ صرف عوامی جذبات کو ایڈریس کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے، ورنہ یہ وہی کچھ کرتے ہیں کہ جو ان کو امریکہ اور اسرائیل سے ڈکٹیشن ملے وہ اسی پہ عمل کریں گے. مگر جس طرح میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے، عوام اس بات کو اب بھانپ رہے ہیں، یہ زیادہ دیر تک یہ ڈرامہ بازی ان سیاستدانوں کی چلنے والی نہیں. کیونکہ اب دیکھیں جیسے بالکل سامنے آپ نے ابھی ان کا بھی نام لیا یوسف زرقاوی کا، اور ہم نے بھی اس میں سوال میں پہلے ان کا بھی نام لیا تھا کہ یوسف زرقاوی وہی شخصیت ہیں جب جیش الحر نے انٹروین کیا تھا شام کے اندر، تو یہ صاحب ہر ٹی وی مذاکرے میں بیٹھ کر جو ہے وہ شام کی منتخب حکومت کے خلاف گفتگو فرمایا کرتے تھے. مگر آج دیکھیں یہ اپنے ہی اعمال کا جو ہے وہ جو ان کے کرتوت ہیں اس کا یہ شکار ہو رہے ہیں. تو کیا دوسرے مفتیوں کو نصیحت نہیں حاصل کرنی چاہیے؟ اگر اعمال کا نتیجہ کہیں تو یہ تو بہت کم مسئلہ ہے. اب یہ ہے کہ اس بہانے سے عوام کو اصلی اور کھوٹے میں فرق سامنے آئے گی. جہاں انہوں نے وہ فتویٰ دیے، بہت سارے ایسے، آپ نے شام کا بہت اچھا حوالہ دیا، وہاں جو لوگ دنیا بھر کے مسلمان ملکوں سے لوگوں کو لایا گیا کہ بھئی وہاں پہ سنیوں پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے تو ان کو راستے سے ہٹانا ہے وغیرہ. وہاں گئے اور انہوں نے سنیوں کو مارا، اور مارنے کے بعد ان کو یہ پتا چلا کہ ان کو یہ کہا گیا کہ کیونکہ جو ایران کی باتیں کر رہا ہے، جو حق کی بات کر رہا ہے، تو اس کو وہ شیعہ کہہ رہے تھے. جب وہ پتا چلا کہ نہیں، وہ جب ان کا تشییع جنازہ ہوا، وہ پھر کہا کہ ہمیں کیا کہا گیا، ہمیں تو کہا گیا تھا کہ یہ شیعہ ہیں، آپ ان کو مارے، ہم تو سنیوں کو مارے ہیں. خود امام جمعہ وہاں کے دیکھیں کہ ان کے شہادت کے بعد خود انہوں نے اعتراف کیا کہ ہمیں غلط کہا گیا ہے. اور یہ اس زمانے میں کیا کچھ کہہ رہے تھے، آپ ان کے بیان بازی کچھ اور آئیں گے. یہ عوام کو فیصلہ کرنے میں بہت مدد کریں گے کہ ہمیں کھوٹی اور صحیح میں کیسے پہچان کرنی ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ ہمارا عالم ہو. بالکل. مفتی اعظم شام کے بیٹے کا سر کاٹ کے، جو کہ خود اہل سنت کے مفتی اعظم تھے، ان کا سر کاٹ کے مسجد کے مینارے پر ٹانگا گیا تھا.
جو کہ پورے میڈیا نے اس کو کوریج بھی دی تھی، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور مطلب اس سے بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ شیعہ سنی کا معاملہ نہیں تھا، بات ایجنڈا کچھ اور تھا، اور شام کو اسٹیبلائز کرنا تھا تاکہ وہاں وہ عدم استحکام کا شکار ہو جائے، تاکہ اس سے پھر اسرائیل کے تحفظ کے لیے معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ رکنے میں نہیں آتا۔ شام کے بعد عراق نے کو ہدف بنایا، عراق میں کافی تباہی کی، اس کے بعد یہ یمن پہنچ گئے، اب یہ معاملہ جو ہے وہ پھر افریقہ تک چلا گیا، وہاں سے میں نے کل ایک خبر کو پوری سٹوری کو شیئر کیا تھا کہ وہاں سے وہ لانچوں کے ذریعے بیٹھ کے جو ہے وہ یورپ میں آ رہے ہیں۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں یہ معاملہ بھی کتنا بڑھے گا؟ دیکھیے، ہمیں انٹرنیشنل پالیٹکس کو ایران اور امریکہ کے موقف کو دیکھ کے یہ کرنا چاہیے۔ جس کے پیچھے ایرانی حمایت ہو سمجھے وہ عوامی تحریک ہے، جس کے پیچھے امریکہ ہو وہ سمجھے وہ ڈکٹیٹروں اور سامراج کی مومنٹ ہے۔ تو جہاں جہاں پر ایران نے عوامی مفادات کے تحفظ کی بات کی، چاہے وہ عراق رہا، چاہے وہ شام رہا، چاہے وہ بحرین رہا، چاہے وہ یمن، تو یا یہی مصر رہا ہے، تو وہاں پہ بات سامنے آ گئی کہ عوامی چاہت وہی تھی جس کی ترجمانی ایران کرتا رہا اور حمایت کرتا رہا، جس کا جو وہ موقف ہے کہ وہ مظلوم کے حامی ہے۔ مگر جو امریکہ جمہوریت کا دعوے دار ہے، مگر پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جمہوریت کو پنپنے نہیں دے رہا، وہ عوامی آواز کو پنپنے نہیں دے رہے۔ جہاں پر بھی یہ مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، یہ گیم پلان جو امریکہ کا ہے وہ ایک ناکام ہوتا جا رہا ہے۔ جتنی ابھی کون سمجھ رہا تھا کہ شام میں یہ ایسی ریزسٹنس دیکھنے کو ملے گی؟ یہی مصر میں اگر ٹاپل ہو گئی مگر اخوان المسلمین پھر اقتدار میں آئیں گے، اس میں دو رائے ہے نہیں۔ اسی طرح بحرین عوامی حکومت ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی، یمن میں عوامی حکومت ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی، اور عراق کا نمونہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا اگر میں عراق کو فوکس کروں تو ابھی آپ دیکھیں رمادی کے اندر، حالانکہ عراق کلیئر ہونے کو تھا بالکل داعش سے، مگر ایک رمادی کے اندر ایک دوبارہ سے تھوڑی موومنٹ ہوئی، اور وہاں 500 فوجیوں کو بمائے اہل و عیال، ان کی بیوی بچوں سمیت جو ہے وہ تحقیق کر دیا گیا۔ تو یہ ایک دم یہ کیا چینج آیا ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ چینج نہیں آ رہی، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کس طرح ان کو سپلائی، جب وہ دہشت گرد کمزور ہو رہے ہیں تو ان کے لیے وہ لیٹسٹ ویپن ڈال رہا ہے، اور پھر کہتے کہ غلطی سے ان کے پاس چلا گیا، تو کتنی بار غلطی؟ تو یہ تو پتا ہے کہ گیم پلان کن کا ہے، نہیں تو یہ تو کوئی نئی بات ہے نہیں، وہ تو ہے، وہ تو شروع سے جب بھی انہوں نے عراق کے اندر وہ داخل ہوئے ہیں، جب سے ان کے جہاز یہ سامان گرا رہے ہیں ان کے اوپر، یہ تو بالکل میڈیا کے سامنے ہے۔ مگر اب ایک دم دوبارہ سے یہ نکل کر آئے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں یہ کتنا عرصے اور اسٹے کریں گے عراق کے اندر؟ اسٹے کرنا ان کے لیے پہلے دن سے یہ طے تھا کہ وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ جس طرح سعودی عرب نے باقی ممالک کے ہمراہ امریکہ کے اشارے پر یمن پہ حملہ کیا، پہلے دن دنیا کے آزاد لوگوں نے کہا کہ اس میں سعودی عرب کی ہار ہے۔ اسی طرح جو امریکہ ابھی گیم پلان چل رہا ہے اس کے ہر میدان پہ ہار ہوگی، اور یہ تو قطعی دیکھنا، ہاں کچھ دیر کبھی کسی کا ٹائم فریم بڑھ جائے گا، گھٹ جائے گا، یہ چیز ممکن ہے، مگر جہاں پر کامیابی اور ناکامی کی بات ہے، عراقی عوام کی کامیابی ہوگی اور امریکہ کے گیم پلان کی ناکامی۔ مگر اس میں ہم ایک چیز اور بھی تو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے یہ بالکل مطلب منطقی انجام کو تو اپنے پہنچے گا، اور یقیناً جو ہے وہ مسلمان اس میں سے سرخرو ہو کر نکلیں گے، مگر فی الحال جو سامنے دیکھا جا رہا ہے اس میں ہمارا بڑا جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے مسلمان امہ کا۔ اور آپ کسی ملک میں لے لیں، جب کسی بھی ملک کے اوپر جنگ مسلط کی جاتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر پورا انفراسٹرکچر جو ہے وہ نابود ہوا جا رہا ہے۔ تو اس سے ہم لوگ پوری مسلمان قوم کی بات کر رہا ہوں، ہم اس سے عوام نجات کیسے پائے گی؟ کیونکہ ان کے اوپر تمام حکمران ان کے پٹھو بیٹھے ہوئے ہیں، ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، آخر مطلب ہم اس نجات کے زینے کو کیسے چڑھیں گے؟ اس میں جو یہ استعمار کا سب سے بہت پرانا حربہ ہے شیعہ سنی تعصب کا۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ علماء کبھی تعصب سے کام نہیں لیں گے، قتل و غارت سے کام نہیں لیں گے، دلیل پیش کریں گے۔ شیعہ دلیل پیش کرتا ہے اور سنی دلیل پیش کرتا ہے، کیونکہ جو شیعہ سنی اختلاف ہے وہ علمی ہے، فقہی ہے، اس میں گالی گلوچ کی گنجائش ہی نہیں، تو ماردار کی تو بات ہی نہیں۔
یہ جو گالی گلوچ اور مار داڑ کی سیاست کر رہے ہیں وہ مفاد پر استعمال ہے، ہمیشہ سے انہی کا ہاتھ رہا ہے، اور یہ ان کا جو ویپن ہے ہمیشہ کارگر رہا ہے. مگر الحمدللہ اب دھیرے دھیرے سمجھ آ رہا ہے کہ کم سے کم شیعہ الحمدللہ اس بات کو سمجھ تو رہے ہیں، کیونکہ جب میدان کربلا کی بات بھی لے رہے ہیں انہوں نے کبھی بھی اس کو شمر کو نہیں کوسا، اس نے یزید کو کوسا جو جس کے حکم پہ یہ کام کر رہا ہے. اور ابھی بھی ہمیشہ اس جو اصل میں فکر، اصل میں حکم دینے والا ہے اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں. مگر اہل سنت اس چیز کو اب سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں شیعہ سنی کے درمیان ایسا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جس کے بنا پر ہم ایک دوسرے کو کافر کہیں، ایک دوسرے کو خون مباح سمجھے، اسی کوئی گنجائش نہیں. یہ کوئی اور ہے جو ہمارے تمام صلاحیتوں کو ختم کر کے اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ہتھیار بیچ کے، چاہے وہ اپنے اجناس بیچ کے ہمیں ہمیشہ محتاج بنانا چاہتا ہے. اس میں دیر تو لگے گی ہی کہ تاکہ یہ خود مسلمان سمجھے کہ ہمارا نفع کس میں اور نقصان کس میں. لگتا ہے کہ سمجھ میں آ رہی ہے بات، اگرچہ اس میں اب وقت بھی لگ سکتا ہے. نقصان تو قطعاً بہت زیادہ عالم اسلام کو اٹھانا پڑتا ہے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. اس کے ساتھ جو کہ نتھی ہو رہی ہے ایک اور خبر، اس کا بھی حوالہ دیتا چلوں. جیسے کیمپ ڈیوڈ کا معاملہ ہے، اب وہاں پر عربوں کو ڈرا کر ان کی پوری ثروت لوٹی جا رہی ہے، یہ بھی تو معاملات ساتھ میں ہے نا. اب سمجھائے کون ان کو؟ ابھی جو ایسے ابھی بھی آپ جو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی وقت لگے گا. جو صاحب اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہہ رہے ہو، آپ کہتے کہ مجھے امام کہو، وہ خائنین حرمین شریفین ہیں، مگر ابھی ان کے خلاف آواز نہیں اٹھ رہی ہے. ایک امیر ترین عرب ملک، غریب ترین عرب ملک پہ حملہ کر رہا ہے. دوسرے الفاظ میں ایک امیر ترین مسلمان ملک دوسرا غریب ترین مسلمان ملک پہ اس طرح قتل عام کر رہا ہے. کوئی اس کو نہیں کہہ رہا کہ تم تو پناہ گاہ ہونا چاہیے تھا. یہ کیمپ ڈیوڈ کے بجائے خانہ کعبہ کے ارد گرد کوئی ایسا یہ پناہ گاہ ہونا چاہیے تھا. دنیا کے سبھی لوگ وہاں جا کے کہتے کہ ہمارے مسائل کا حل ڈھونڈیے گا. یہ کیمپ ڈیوڈ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جو ہمارے پاس جو کوڑا کرکٹ ہے، ہمیں نئی ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے. کوڑا کرکٹ جو ہمارے پاس ویپنوں کا ہے وہ لیجیے، خریدیے آپ بیوقوف لوگ، تاکہ ہم آگے جائیں. تو یہ ابھی ان حکام کو جو ان کو واجب الاتباع بعض اہل سنت کہتے ہیں اپنے حکام کو، جو کہ بڑے خائن ہیں، ان کے خلاف ابھی اس عوامی آواز نہیں اٹھ رہی ہے. یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے، کیونکہ جب تک آواز نہیں اٹھتی اور یہ موومنٹ نہیں چلتی اس وقت ہم نجات کے راستے نہیں دیکھ پائیں گے. بالکل بالکل صحیح. بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ان موضوعات کے اوپر گفتگو فرمائی تفصیل کے ساتھ. امید ہے کہ جو ہے ہمارے ناظرین کو کافی جو ہے وہ اس سے ان کی نالج میں اور معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. آپ ایران کے شہر قم سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے، جو ہم آپ کے تہہ دل سے مشکور و ممنون ہیں. آپ ہمیں جو ہے وہ اپنا قیمتی ٹائم دیا کرتے ہیں. تو ناظرین، اسی کے ساتھ جو ہے وہ آج کا ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا، اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ رہے گا نجات انسانی، کہ انسان کی نجات کن مراحل میں ہے، انسان کی نجات کن امور کے اندر ہے، خدا نے اور اس کے رسول نے کیا طے کیا تھا کہ انسان کی نجات کن معاملات کے اندر ہے، اور ہم کن معاملات کے اندر چلے گئے ہیں. ابھی ٹیلی فون لائنز بھی جو ہے وہ اوپن ہوں گی، آپ بھی ہمارے ساتھ شرکت کریں گے، آپ کی بھی گفتگو سنیں گے. مختلف اینگلز کے اوپر آپ بھی بات کرتے ہیں ہمیشہ، ان مختلف چیزیں جو ہے وہ آپ سے بھی سیکھنے کو ملیں گی. آپ کے ساتھ اس کے اوپر بات چیت ہوتی رہے گی. جی سر. جی بالکل. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم ہے، بہت ہی ضروری ہے. ہمارے ایک دفعہ نظروں سے، ہمارے جو ذہنوں سے ہے، اس کو ضرور گزرنا چاہیے، کیونکہ جیسے کہ ہم جو بہت ساری ایسے کامن باتیں ہیں جن کو اگنور کیے بیٹھے ہیں اپنی زندگی میں، اور ان کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں دے پاتے اپنی مصروفیات میں. ہمیں یہ آج جاننا ہے، آج ہمیں پتہ کرنا ہے کہ زندگی کی نجات جو ہے، انسانی زندگی میں جو آسانیاں ہیں وہ کس طرح پیدا کی جا سکتی ہیں، اور ہم جن الجھنوں میں، جن گناہوں میں اور جن مشکلوں میں خود کو پھنساتے ہیں، اپنی ایفرٹ کر کے ہم پھنساتے ہیں اپنے آپ کو، ان سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں، جو ہم نہیں جانتے کہ ہم کس جال میں الجھے جا رہے ہیں. ہم آنے والا ہر ایک دن جو ہے وہ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، اور
اور ہر آنے والے دن میں ہمارے گناہوں میں اضافہ ہو رہا ہے, بالکل. تو ہم اس کو کس طرح سے اپنے آپ کو ان سے نجات دلوا سکتے ہیں, وہ کون سی اصول ہیں, وہ کون سے قاعدے ہیں, وہ کون سی باتیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم جو ہے زندگی کے تمام جو پہلو ہیں, زندگی کے تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کو صحیح کر سکتے ہیں, بہتر کر سکتے ہیں. اور آج ہم نجات انسانی پر بات کریں گے ہر زاویے سے, زندگی کے ہر شعبے کے لحاظ سے, اور اس کے تمام پہلوؤں کو جتنا ہمارے پاس وقت ہے اس میں کھنگالنے کی کوشش کریں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ شرکت کیجیے گا, اور آپ کی باتیں بھی یقیناً ہمارے لیے بہت اہم ہیں, اور آپ کی رائے بھی سے ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ہمارے باقی ناظرین بھی جو ہے وہ آپ کی رائے سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں. ابھی ہم جائیں گے تھوڑی دیر میں بریک کی طرف. جی, بریک جو ہے ہماری ریڈی ہے. بریک کے بعد آپ سے ملاقات کریں گے, آپ کے لیے فون لائنز کھول دیں گے, اور ہم سب مل کر جو ہے اس ٹاپک پر ڈسکس کریں گے. چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.